کارکردگی کی ہے ویڈیو جانی کرنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آج کی تقریب کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ جن بچوں نے اچھی کارکردگی پیش کی ہے ان بچوں کو انعام بھی دیے جائیں گے، اور تلاوت کرنے والوں کو بھی الگ سے انعام دیے جائیں گے، نعت والوں کو بھی، بیان والوں بھی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ تمام طلباء میں سے 3 طالب علم ایسے ہیں جنہوں نے نماز کی تکبیر اولیٰ کی پابندی کی ہے۔ تو جنہوں نے نماز کی تکبیر اولیٰ کی پابندی کی ہے آج ان کو انعام ملے گا، اور آئندہ 1 ماہ کے بعد بزم ہوگی تو نماز کی پابندی کرنے والے جتنے طلباء ہوں گے، آپ جتنے بیٹھے ہو آپ سارے پابندی کرو گے، انشاءاللہ آپ سب کو انعام ملے گا۔ تو نماز کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ؟ نماز کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ العزیز؟ قاری صاحب آپ آ جائیں۔ نماز کی پابندی میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے سلمان بن ندیم نے۔ سلمان بن ندیم آئیں اپنے استاد محترم کے ہاتھ سے انعام وصول کریں۔ ان کو اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت عمدہ کتاب ہے۔ اس میں زندگی گزارنے کے طریقے ہیں کہ 24 گھنٹے کی زندگی ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیسے گزارنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، علماء فرماتے ہیں کہ جو جتنی سنت کی اتباع کرے گا اس کو اتنا زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نصیب ہوگی۔ یہ اپنے استاد محترم کے ہاتھ سے کتاب وصول کرے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا انعام لیا ہے غلام مصطفیٰ بن رمضان نے۔ ہاں جی، غلام مصطفیٰ بن رمضان اس در منہ کر کے، ہاں جی دیں۔ اور تیسری پوزیشن حاصل کی ہے احمد بن رضوان نے۔ اب تلاوت میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے محمد دانیال بن محمد حافظ محمد عثمان، یہ محترم صاحب کے پوتے ہیں، انہوں نے تلاوت کے اندر پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ ہاں جی، اب ان کو بقیہ بچے جو ہیں ان کو عطر دیا جا رہا ہے تاکہ بچے عطر لگائیں، اور سنت مبارکہ بھی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطر لگایا کرتے تھے۔ تو اب دوسری پوزیشن حاصل کی ہے غلام مصطفیٰ نے۔ غلام مصطفیٰ کو نمازوں کی پابندی کا بھی ملا ہے، اور یہ اس کو تلاوت کلام پاک کے لیے بھی اس کو عطر دیا ہے۔ تیسری پوزیشن حاصل کی ہے احمد علی بن رمضان۔ احمد علی بن رمضان نے، یہ ابھی بچہ نورانی قاعدے پہ ہے لیکن اس نے تلاوت کی اچھی مشق کی ہے۔ اب چوتھی پوزیشن کے لیے ماشاءاللہ احمد بن عبد الوہاب، انہوں نے قواعد بھی سنائے ہیں، یہ بھی ابھی نورانی قاعدے پہ ہے لیکن تلاوت بھی اچھی کی ہے اور قواعد بھی سنائے ہیں۔ اس کو بھی یہی دے دیں، یہی دے دیں، دے دیں تسلیم سان جی۔ اس کو ایک عطر کی بوتل دی جا رہی ہے اور ایک اس کو 7 تسبیح دی جا رہی ہے، شاباش۔ اب نعت رسول مقبول میں جن بچوں نے پوزیشن حاصل کی ہے، پہلی پوزیشن حاصل کی ہے عبداللہ نے۔ عبداللہ پہلی پوزیشن، ہاں جی لے لو۔ اور دوسری پوزیشن حاصل کی ہے عبد الرحمن بن طارق۔ تیسری پوزیشن حاصل کی ہے علی حسن بن عارف۔ ان کو دے حسن یوسف، اس کا نام حسن یوسف، یہ والی ہے۔ اب بیان میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے سامل بن محمد امین۔ ماشاءاللہ سے اس بچے کی باڈی لینگویج بہت اچھی تھی، گفتگو کرنے کا انداز بہت اچھا تھا، مزید اللہ ترقی عطا فرمائے۔ دوسری پوزیشن حاصل کی ہے احمد بن رضوان۔ احمد بن رضوان نے نمازوں کی پابندی کا بھی انعام وصول کیا ہے اور بیان کا بھی انعام وصول کیا۔ تیسری پوزیشن حاصل کی ہے سلمان بن ندیم۔
اب دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام طلباء کو یوں ہی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹا ایک کرسی لا کے دو، کر سکو کرسی نہیں کر سکتے، بیٹھیں کرسی۔ تو جو حضرات تشریف لائے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بیٹھ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ جزا اللہ عنا محمدا وما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمدا وما هو اہلہ۔ یا اللہ جتنے بھی طلباء بیٹھے ہیں یا اللہ انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی جو جو ضرورتیں ہیں، جو جو جائز خواہشات ہیں یا اللہ پوری فرما دے، یا اللہ پوری فرما دیجئے۔ یا اللہ جتنے طلباء بیٹھے ہیں سارے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیجئے، یا اللہ دین کا داعی بنا دیجئے، یا اللہ ان سارے بچوں کو حافظ قرآن اور دین کا داعی بنا دیجئے، یا اللہ ان سارے بچوں کو حافظ قرآن اور دین کا داعی بنا دیجئے، یا اللہ معاشرے کا کارآمد شہری بنا دیجئے، یا اللہ ان بچوں سے ایسے اعمال کروائیں جیسے آپ کو پسند ہے، یا اللہ ان بچوں سے ایسے اعمال کروائیں کہ یہ بچے آپ کو پسند آ جائیں، یا اللہ ان بچوں کو ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، یا اللہ ان بچوں کے والدین اور اساتذہ کرام کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائیے، یا اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائیے، ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائیے، یا اللہ جن کی جو جو ضرورتیں ہیں اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دیجیے، یا اللہ مدارس اور مساجد کو آباد فرما دیجیے، یا اللہ جتنے بھی مساجد اور مدارس ہیں ان کو آباد فرمائیے، یا اللہ ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرمائیے، یا اللہ ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرمائیے، یا اللہ یہ بچے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ ان بچوں کو اچھا بنا دیجئے، یا اللہ ان بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق اور خادم بنا دیجئے، یا اللہ سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا دیجئے، یا اللہ دین کی اشاعت کرنے والا بنا دیجئے، یا اللہ دین اسلام کو آگے پھیلانے والا بنا دیجئے، یا اللہ ان بچوں کو اور ان بچوں کے بطفیل اس علاقے کے اندر، ملک پاکستان کے اندر، بلکہ پوری دنیا کے اندر جتنی نوجوان نسل ہے، بچے ہیں، بزرگ ہیں، بڑے ہیں، یا اللہ جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ان کو بھی اچھا بنا دیجئے، یا اللہ تمام کے تمام بچے اسی طرح جس طرح آج یہ خوش و خرم ہیں، انہوں نے انعام وصول کیا ہے، قیامت والے دن یہ نامہ اعمال اپنے دائیں ہاتھ میں وصول کر کے آپ کی جنت میں جانے والے بن جائیں، یا اللہ ان کے والدین ان کے ساتھ جنت میں جانے والے بن جائیں، یا اللہ ہم سب کو ادھر بھی اکٹھا فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کو ادھر بھی اکٹھا فرما دیجئے، یا اللہ جو فتنے ہیں آج اس دور میں، جو فتنے ہیں آپ کے نبی کے فرمان کے مطابق کہ قریب قیامت کے قریب جو زمانہ جتنا قریب ہوگا فتنے اتنے زیادہ بڑھیں گے، یا اللہ ہم تمام کو فتن، شرور و فتن سے محفوظ فرما دیجئے، یا اللہ ہم میں طاقت نہیں ہے شرور و فتن سے بچنے کی، یا اللہ ہمیں محفوظ فرما دیجئے، یا اللہ ان بچوں کو محفوظ فرما دیجئے، یا اللہ اہل محلہ کو محفوظ فرمائیے، یا اللہ اہل علاقہ کو محفوظ فرمائیے، یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکیں گے وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ وآخرہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔